السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ بڑی سخت الفاظ کی جنگ بھی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان میں۔ خیر ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، ابھی ہم جواب کے منتظر ہیں پی ایم ایل این سے۔ لیکن آج کی بڑی خبر جیسے آپ جانتے ہیں سارے، بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جو سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا گیا کہ وہ ملٹری کورٹس پہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شکیں جو آرمی ایکٹ میں تھیں جس کے تحت یہ امپاور کیا گیا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، ان کو بھی آئین سے ماروا قرار دے دیا گیا۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، شاید اس کو بہت سے لوگ ٹیمپرری ریلیف دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ ایک یہ بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ مئی 9 اور مئی 10 کے جو بڑے ہی ٹریجک واقعات ہوئے اس میں مقدمات بنائے جائیں گے، اور اس میں جیسے بار بار چیزیں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان پہ بھی کیس بن رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، تو پھر شاید الیکشن سے پہلے ہی مارشل لاء کورٹس کے اندر فیصلے ہو جاتے بہت سے لوگوں کے، اور ٹوٹل ڈائنامکس چینج ہو جاتی۔ اب یہ سارے کیسز اے ٹی سی میں جائیں گے، اینٹی ٹیررزم کورٹس میں جائیں گے، اگرچہ وہاں پہ 30 دن میں ہونا چاہیے ٹرائل، لیکن ہو کبھی نہیں پاتا، کیونکہ آپ کوئی پروسیجر لیپس ہوگا، کچھ ہوگا تو چیلنج ہوگا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ اب یہ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرز کے اوپر سے، عمران خان کے اوپر سے، کہ وہ الیکشن کے فیصلہ ہونے تک شاید ان کیسز میں ان میں وہ تلوار نہ گردن پہ گرے جس کا خطرہ تھا۔ لیکن کیا اس کی لانگ ٹرم ریلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اس کا چیز ہوگا؟ لیکن جب نواز شریف صاحب آئے 24 اکتوبر کو، انہوں نے اپنی تقریر بھی کی، 21 اکتوبر کو جب انہوں نے اپنی تقریر کی تو اس کے اوپر بھی کافی لیدے چل رہی ہے، کافی بحث چل رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیمنشن اس میں ایڈ کر دی ہے۔ تو ذرا ان 2-3 چیزوں کو دیکھ کے ہم آج احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، بیکاز آج ایک گیلپ کا سروے بھی آیا ہے۔ گیلپ کے سروے میں ایک سوال یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے، ابھی آپ نے ابتدائیے میں باتیں سنی، تو 38% لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں، 34% 34% لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، اور تقریباً 21% کا خیال تھا کہ جو کہہ رہے تھے 21-22 کا جو کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ ڈیل کے تحت نہیں آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان دا مین ٹائم جو اسپیچ کا آیا رسپانس، 80% نے بڑی تعریف کی کہ نواز شریف صاحب بڑا اچھا بولے، اینڈ ہز اسپیچ واز ویلیوڈ بائی دیٹ۔ لیکن 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں ان کی اسپیچ میں۔ 4 پوائنٹس آف کانفلکٹ نواز شریف صاحب کے ہمیشہ رہے ہیں ماضی کی سیاست میں۔ ان کا اعلیٰ عدلیہ سے کانفلکٹ رہا ہے، ان کا فوج کے ساتھ سول ملٹری ریلیشنز پہ کانفلکٹ رہا ہے، پھر ان کا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انڈیا پالیسی پہ بھی کانفلکٹ رہا ہے، اور کشمیر کے اوپر بھی ایک کانفلکٹ رہا ہے۔ ذرا یہ 4 چیزوں کا چھوٹا سا پیکج سن لیں۔ میں پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں، پھر میں یہیں سے شروع ہوں گا، بیکاز 2 سوال ہیں میرے آج کے۔ کیا ان کا فیوچر میں کانفلکٹ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ اور یہ جو پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بہت خاموش ہے، کیا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کی معنی خیز خاموشی کیوں ہے؟ اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے مہمان بھی ہیں، ان سے ہی پوچھ لیں گے کہ آج کی ریلیف کے بعد کیا ان کا کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہے کہ ابھی بس مور آف دا سیم ہی چلے گا؟ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب نے، ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ ہمیں خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر فیڈرل منسٹر آف انرجی، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، بہت شکریہ خرم آپ کا۔ قمر زمان کارا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر، سینٹرل لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ذرا یہ نواز شریف صاحب کا ذرا 3-4 پوائنٹس ذرا سن لیجئے۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو کہا یہ کون لوگ ہیں بھائی مشرقی پاکستان کے رہنے والے، یہ تو جھوٹ اگاتے ہیں، جھوٹ، اور ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ہم نے اس بوجھ کو اتار کر زمین پہ مارا۔ اور دیکھ لیں آج وہی مشرقی پاکستان ترقی میں آپ سے آگے نکل گیا ہے، آگے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے ہم سایوں کے ساتھ لڑائی کریں
के दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होगा और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। मैंने आज बहुत ज़ब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है। वहाँ पे मई 2016 में बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था। खुर्रम साहब, उन्होंने कहा था कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, सबको चलाना, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग ओमिशंस थी मियां साहब की तकरीर से। एक, सबका ख्याल था कि इलेक्शन की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी हलकान होती जा रही है इलेक्शन मांग मांग के। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा कि आप इलेक्शन की इमीडिएटली डेट अनाउंस करें। उन्होंने 16 माह को बिल्कुल ब्रश कर दिया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उन्होंने बात तक नहीं की कि हमने अगर ऑल इंक्लूसिव बात हो रही थी कि चलें JUI हमारे साथ थी, पीपल्स पार्टी थी, एक कौमी गवर्नमेंट बनी हुई थी को जो आपकी थी गवर्नमेंट जो थी, उस पर भी जिक्र नहीं किया। और तीन चीज़ें उन्होंने वही बात की। उनका मैं दिल पे जबर सब्र करके बात कर रहा हूँ, बर्दाश्त के साथ। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कहा ये ऐसा मर्ज है कि इसको ठीक करना होगा। फिर उन्होंने इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की एग्जांपल दी, और आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान बड़ा टची पॉइंट है हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में। बहुत से लोग, जितना कोई लोग भुट्टो साहब पे ब्लेम करते हैं पार्टीशन, तो आप भुट्टो साहब के लोग फौज पे ब्लेम करते हैं, बट इट्स अ वेरी टची पॉइंट। उसको एग्जांपल देना एक चीज़ को बड़ा एक डिलिबरेट लोग समझ रहे हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं कि जी बड़ा सोच समझ के चोट लगाई गई थी, ये बांग्लादेश वाली एग्जांपल। जुडिशरी की हिस्ट्री आपकी और जुडिशरी की आला अदलिया की बहुत बुरी है। चढ़ाई भी आप लोगों की थी, सब कुछ था। वहाँ पे कहा जुडिशल इस्लाहात हमें चाहिए। और फिर कश्मीर पॉलिसी इज़ अगेन अ वेरी टची थिंग, उस पर भी इंडिया कश्मीर। तो लग तो ये रहा है कि मियाँ साहब ने बड़े सॉफ्ट अल्फाज में बड़ी सख्त तकरीर की है, और जो माजी में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं वो फिर कॉन्फ्लिक्ट शायद आ जाएंगे अगले 6-8 माह में। कोई ऐसी बात है कि हम ओवर रीड कर रहे हैं तकरीर में? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने खुद जवाब दे दिया मालिक साहब, कि जो लोग कहते थे कि जी नवाज शरीफ तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो तो बिल्कुल बैठ गया है। मियां साहब ने यही उनका आर्ट है कि नरम अल्फाज में, नरम लहजे में किसी को चोर, डाकू, गद्दार, काफर कहे बगैर उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। और हम उसको टेक्टिकली उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये फिर वही उधर ही जा रहे हैं और ये कैसे टैक्टिक हैं, लेकिन बात तो 100% दुरुस्त की है, 100% सही बात की है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाली बात की है कि हम जब तक इन चीजों से डील नहीं करते, हम इसको मुस्तकिल तौर पे नीचे कारपेट के डाल रहे हैं, तो मामला मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। तो जो परसों का इज्तिमा था वो और नवाज शरीफ की वापसी आज खुद बड़ी सिंबॉलिक है। आपने कहा कि इलेक्शन का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी मुल्क में मौजूदगी इस वक्त सबसे बड़ी गारंटी है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। जैसे ही हल्का बंदियों का फैसला हो जाता है तो 54 दिन के बाद जो उनका वक्त चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। तो उनकी मौजूदगी इटसेल्फ इलेक्शन की गारंटी है। और जो उन्होंने सारी बातें की हैं जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, मतलब एक और जुमला जो आपने नहीं सुनाया, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो खिलवाड़ मुल्क के साथ है अवाम इसको रोकें। तो लिहाजा उन्होंने अपनी हर बात का इरादा जो है नरम अल्फाज में, एक महज़ब लहजे में गुफ्तगू की है, और यही उनके स्टेट्समैन होने की निशानी है। अब्रू साहब, पहले बिजा इनकी तो बात हो जाती है, मुझे ये बताएं आपने कैसे देखा आज का फैसला? कि आप लोगों को रिलीफ आई है? हाउ डू यू सी इट? और आप लोगों को अपना आप नजर आ रहा है पार्टी का इलेक्शन में? देखिए, PTI तो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो हालात आजकल हैं लीडरशिप के या जो केसेस वगैरह हैं, लाजमी उस पर जो मेन लीडरशिप है अभी वो ओपन नहीं है, तो इस वजह से कोई मुश्किलात अपनी जगह होंगी पार्टी को। लेकिन आप देखें जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे ना, तो लाजमी है हमारी जो पार्टी है वो तो रूट लेवल पे काम करती है। लेकिन जहाँ तक आज के डिसीजन की बात है,
تو ڈیسیجن دیکھیں یہ خوش آئین ہے. بے شک ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کورٹ سے ڈیسیجن آیا کسی بھی پارٹی کے حق میں یا خلاف تو جو دوسری پارٹی تھی وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی. ہونا نہیں چاہیے, ماضی میں ہوا ہے, آگے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ واحد ایک ہی لیکن آپ کو ڈپارٹمنٹ ہے. یہ کوئی ریلیف, جہاں آپ کے میں کچھ لیڈر سے آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا چلے یار یہ تسلی ہوگی, ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران خان کو اب یہ جنوری سے پہلے اس کیس میں نہیں رگڑا جائے گا. لازمی ہے. دیکھیں نا, ایک جو کورٹس پہلے تھی وہ مطلب وہاں تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کیا ہو رہی ہے. ابھی اوپن کورٹ میں کیسز چلیں گے, سویلین کورٹ ہوں گی تو ٹھیک ہے. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 9-10 مئی کے واقعات میں اگر کسی کو شک ہے, کسی پہ الزام ہے, تو ان کے کیسز جو اوپن کورٹوں میں چلنے چاہیے اور اس کو قانون کے حساب سے دیکھا جائے. ہمیں امید ہے کہ لازمی ابھی عدالتیں ہیں تو اس میں انصاف ہوگا. اچھا, کائرہ صاحب کنیکٹ ہو گئے ہمارے ساتھ. کائرہ صاحب میں ابھی آپ کے چیئرمین کا سنا رہا تھا جس میں انہوں نے کہہ دیا روڈ ٹو ہیل اس پہ ود گڈ انٹینشن. 16 ماہ انہوں نے بھی روڈ ٹو ہیل پہ کلیئر کرا دیا. لیکن ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب نواز شریف صاحب بھی آئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اپنے ایلائز کی, انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ کی بھی کوئی بات نہیں کی, بلکہ بڑی انٹیلیجنٹلی, آئی مسٹ تھنک اٹ واز اے ویری اسمارٹ موو, انہوں نے بجلی کے 2 بل نکالے جو عمران خان کی اپنی گورنمنٹ کے آخری دنوں کے اور عمران خان کی جب گورنمنٹ کے آخری دن تھے اس کے کمپیریزن بتا کے کہ یہ مہنگائی اتنی ہوئی, سب کچھ ہوئی, اور 16 ماہ پریٹینڈ کر رہے ہیں سارے جیسے ہوئے ہی نہیں. آپ لوگ کہتے ہیں روڈ ٹو ہیلتھ. تاثر یہ پڑ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اوور کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ ہی آگے لیڈ کریں گے, یہی پاور پلے میں لیڈ کریں گے, اور شاید ان کو آپ لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے تھی. تو یہ جو آپ لوگ اب غصہ دکھا رہے ہیں یہ فرسٹریشن ہے کہ ریگریٹ ہے؟ مالک صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی, 16 ماہ اس قوم کی تاریخ سے کھرچ کے تو نکالے نہیں جا سکتے. مشکل حالات تھے, اس میں ہم قوم کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکے. بلا شبہ یہ بات درست ہے اور اس سے میں انکار نہیں ہے. اس کے ڈومیسٹک حالات بھی تھے, اس کی وجوہات تھیں, خان صاحب کے کیے ہوئے فیصلے اور معاہدے بھی تھے, اور عالمی حالات بھی تھے. اگر تیل کی منڈیوں میں قیمت بڑھ گئی تو مجبوری تھی. اگر IMF ریلیف دینے کی بات نہیں کرتا یا دے بھی اجازت تو پاکستان کی حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ریلیف دے سکے تو کیا ہو سکتا تھا. تو اس حالات میں جو بیسٹ پاسبل تھا وہ کیا گیا. میاں صاحب کی سپیچ میں اس کا ذکر نہیں تھا, اس کے بارے میں تو خرم صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن میری قیادت کا اصطلاحاً یہ کہنا, روڈ ٹو ہیل اصطلاح میں یہ کہنا کہ ہم تو نیک نیتی سے کوشش کرتے رہے لیکن لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے پائے جو لوگ ہم سے توقع کرتے تھے. یا ہم جس وقت سٹارٹ میں آئے تھے تو ہم مہنگائی کے خاتمے کے لیے آئے تھے نا, ہم ملک کے اندر ایک افہام و تفہیم کی سیاست لانے کے لیے آئے تھے, ہم نہیں لا پائے. لیکن ہم نے اکٹھے ہو کے پاکستان کے مشکل ترین ادوار میں یا دور میں پاکستان کو نکالنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہاں, باقی میاں صاحب کانفیڈنٹ ہیں, ان کی جماعت کانفیڈنٹ ہے, ان کا بڑا استقبال کیا گیا ہے. اس کے اوپر مختلف لوگوں کی آراء ہیں, جماعتوں کی بھی ہیں. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کریں گے, انہوں نے بھی رائے دی ہے. آپ میڈیا والے دوستوں کے بھی آراء ہیں, اور ہمارے دوستوں کی بھی کچھ ایسی آراء ہیں کہ جو استقبال ہوا اس کے اوپر, اس کے اندر جو ان کو فیسیلیٹیشن ہوئی, اس فیسیلیٹیشن پہ حیران کن ضرور بات ہے. لیکن میاں صاحب کو جاتے ہوئے بھی غیر معمولی ریلیف دیا گیا تھا. پاکستان کے وہ واحد شاید پہلے اور آخری قیدی ہوں گے جن کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا. ان کے خلاف فیصلہ غلط تھا, سزا غلط دی گئی تھی, لیکن ایک پروسیس تھا. ان کو جو ریلیف دیا گیا اچھا کیا گیا, وہ علاج کرنے گئے, ریلیف دینا چاہیے تھا لیکن غیر معمولی تھا. آتے ہوئے بھی ان کو غیر معمولی ریلیف دیا گیا. اور پھر جس طرح اداروں کا یا لوگوں کا ان کے ساتھ, سرکار کے لوگوں کا ان کے ساتھ استقبالیے میں رویہ تھا, اس سے لوگوں کے اندر سوال پیدا ہوئے, میڈیا میں بھی ہوئے, سیاسی جماعتوں میں بھی ہوئے. لیکن میرے چیئرمین نے تو کہا کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, آگے بڑھنا چاہیے. اب یہ سب پاکستان تشریف لے آئے ہیں, اب الیکشن کا شیڈول دے, ڈیٹ دے. آج بھی انہوں نے اسی بات کو ریٹریٹ کیا. لیکن ایک چیز بتائیے, آپ کے فیصل کنڈی صاحب, سید خورشید شاہ صاحب وغیرہ سینئر لوگ ہیں, انہوں نے تو سیدھا کہا ہے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں واپس آ رہے ہیں. بلکہ فیصل کنڈی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ
اگر یہ فیصلے ہو گئے میں تو اناؤنس ہی کر دیں، پھر الیکشن میں خرچہ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، پھر سیدھا سیدھا آپ اناؤنس ہی کر دیں۔ مالک صاحب، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کے جو مباحث ہے، اس طرح کے جو سوال، اس طرح کے جو شک و شبہ ہیں، یہ آپ بھی اپنے پروگراموں میں اس کا اظہار کر رہے ہیں، انالیسس بھی ہو رہے ہیں، اخبارات میں بھی لکھا جا رہا ہے، ایڈیٹوریل بھی لکھے گئے، ہمارے بھی کچھ لوگوں کی ایسی آراء ہیں، یہ اپنی اپنی آراء ہیں، بالکل ان کا حق ہے یہ رائے رکھنے کا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مسلم لیگ بہتر جانتی ہے۔ آپ خود بتائیے نا، یہ جو صورتحال ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میاں صاحب کے لیے خصوصی رعایت تھی جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے، ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر یہ میاں صاحب پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے حکمران نہیں ہے، پہلے سیاستدان نہیں ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے ریلیف دیے گئے غیر معمولی، ود ان کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری، لیکن ہوتا یہی ہے کہ نارملی ریلیف اس وقت ملتے ہیں جب آپ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ہوتے ہیں، اور ہسٹری وہ انورٹڈ کاماز میں ہے، رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ ہوتے ہیں ریلیف ملتے ہیں، آپ رائٹ سائڈ آف رانگ سائڈ پہ ہوتے ہیں، اچھا رائٹ سائڈ آف ہسٹری رانگ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ خرم صاحب یہ بتائیے یہ تاثر کیسے، خرم صاحب بڑے فیکٹرز ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ شاید کوئی ریلیف کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن تاثر بڑا مل رہا ہے اسٹرانگ۔ پہلے ہم نے سنا کہ جی میاں صاحب تب تک نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی گورنمنٹ ہوگی، پھر گورنمنٹ گر گئی، پھر ان کا یہ ہوا کہ جی وہ تب آئیں گے جب عمر صاحب بندیال صاحب چیف جسٹس نہیں دیں گے، ان کو خطرہ ہے کہ میرے خلاف کیسز ہوں گے سب کچھ، چلیں وہ چلے گئے، پھر ایک جج آ گئے اپنے چیف جسٹس صاحب فائزی صاحب بن گئے، اس کے بعد وہ آتے ہیں۔ سو بڑے لوگوں کی اس پہ ذرا ہوا کہ کیسے ہوا، پھر ان کو بہت بڑی ریلیف گئی جس طرح ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی، وہ ہے۔ اب کل ان کا کیس ہے، اب بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کل سینٹینس بھی سسپینڈ ہو جائیں گے۔ پھر مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کا بایو میٹرک ہوا تھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو بہت لیدے آپ کی پارٹی نے کی تھی، لیکن میاں صاحب کا بایو میٹرک ٹیم نے جا کے ایئرپورٹ پہ کر دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پروسیجرل چیزیں، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں نظر تو آتا ہے کہ جب ایک زمانے میں ایک طرف ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ایک کو فائدہ ہوتا ہے، پھر جب ہوا بدلتی ہے تو ضرورت سے زیادہ ہی آپ فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے، باقی لوگ بات کر رہے ہیں، ان میں وزن تو کافی ہے، اور 38% آف اے پاپولیشن فیلز کے کوئی ڈیل ہے۔ تو یہ کیا ڈیل ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں، کوئی اتنی بری ڈیل تو نہیں ہو سکتی، شیئر ہی کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے مالک صاحب کہ یہ عام معافی نہیں ہے، تلافی ہے، عنایت نہیں ہے، ازالہ ہے۔ دس از ریڈریس ناٹ ریلیف۔ یہ سب لوگ جو آج اعتراض کر رہے ہیں، ان میں سے قاہرہ صاحب جیسے تو میرے بھائی ہیں جنہوں نے اس وقت بھی جو نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی 2017 میں اور اس کے بعد اس پر آواز اٹھائی تھی، لیکن بہت سارے وہی ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ٹھٹا اڑایا تھا، آج بھی وہ ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ تو ایک بڑی ہسٹوریکل انجسٹس ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ کہ نہ صرف انہیں غلط طریقے سے سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، اس کے بعد غلط طریقے سے ان سے پارٹی کی صدارت چھینی، ہماری پارٹی کے جو سینیٹرز تھے اس وقت امیدوار تھے ان سے پارٹی کا سمبل چھین لیا کورٹ نے، اور اس کے بعد عمران خان کو لانے کے لیے جس قسم کی تروڑ مروڑ کی گئی، اور اس کے بعد پھر عمران خان نے جس طرح ہماری پارٹی کے لیڈرز کو ٹارچر کیا اور اس ٹارچر کے اوپر ٹھٹا اڑایا اور ان کو مانیٹر کیا، یہ سارا ایک ہسٹوریکل انجسٹس ہوا ہے جو کہ اب ریڈریس ہو رہا ہے، وہ بیلنس آ رہا ہے واپس، جو بیلنس ہم سے چھینا گیا تھا۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے گھروں میں، یہ آپ کے خیال میں ہسٹورک جسٹس ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ہسٹورک جسٹس نہیں ہو رہا، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی 9 مئی کا جواب نہیں دیا، کیونکہ 9 مئی کے جو ایکشنز تھے وہ سیاسی احتجاج نہیں تھا مالک صاحب، وہ آئین پاکستان کے تحت پروٹیکٹڈ ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے کہ اگر آپ ریڈیو پاکستان کو چلائیں، آپ جی ایچ کیو پر حملہ کریں، 9 مئی کو تو کوئی نہیں، 9 مئی کو خرم 9 مئی کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ میرا سوال تو کچھ اور تھا۔ 9 مئی تو ڈپلوریبل ہوا جو کچھ ہوا، وہ تو خود پی ٹی آئی والے سینیٹر صاحب بھی بیٹھے کہہ رہے ہیں جی کریں، آپ سزائیں دیں جو بھی کرنا ہے۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو پرسیپشن ہے، آپ جس کو مس پرسیپشن کہہ رہے ہیں، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ ڈیل نہیں ہے اور یہ ایک نارمل ایک پروسیس ہے، یہ تاثر کیسے دور ہوگا؟ جی آپ دیکھیں گے
اب نواز شریف کی ملک واپسی از خود الیکشن کی سب سے بڑی گارنٹی ہے. آنے والے دنوں میں وہ اس پر بات کرنا شروع کریں گے. وہ آنے والے دنوں میں سیاسی جماعتوں کے جو ہماری دوست اور ایلائز تھے ان 16 ماہ میں, ان سب کے سربراہان سے گفتگو کریں گے. غالباً ایک میٹنگ بھی ہوگی وقت کی کنوینئنس کے ساتھ. تو وہ تو یہ جو ڈیموکریٹک سپیس ہے, اور بلاول صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. ہم سب کو یہ کر کے دکھانا ہے کہ ہم ایک جمہوری طریقے سے عوام کے ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں, اور جو 16 مہینے کی حکومت لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو کریپنگ فاشزم تھا پاکستان میں, جس کا ہمیں ایک سینس تھی کہ اس کو روکنا ہے تاکہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن کی طرح ریگڈ اور ڈسٹورٹڈ اور ریپریسڈ نہ ہو. یہ کوشش ہے اور اس پہ نواز شریف اپنی باس ویسے آپ نے ابھی ہمیں تمام دوسری جماعتوں کے لیے آپ نے ابھی ہمیں کہا تھا سیٹسفیکشن کا باعث ہونا چاہیے. آپ نے ابھی کہا تھا کہ میاں صاحب کی تقریر سارے ایک بار دوبارہ سنیں تاکہ ان کو ڈیپر باتیں سمجھ آئیں. میرا خیال ہے میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا ذرا بلاول صاحب کی تقریر بھی آپ دوبارہ سن لیں. وہ کافی اسٹرانگ کرٹیسزم اور سینسزم اس میں بہت ہے. ایسا نہیں ہے مالک, ایسا میں نے وہ سینسزم اور کرٹیسزم سینس کیا ہے, لیکن میں اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا بیکاز وہ ہمارے پارٹنرز ہیں. یہ جو پاکستان میں سویلین گورنمنٹس اور الیکٹڈ گورنمنٹس کا قائم کرنا ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہماری پارٹنر ہے. اس دن سے پارٹنر ہے جس دن صحیح معنوں میں شہید بینظیر بھٹو نے میاں نواز شریف کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے. ہم سب ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے, لیکن پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی سربلندی کے لیے ہم پارٹنرز رہیں گے. میں بھی قاہرہ صاحب کے پاس ایک سینسس سوال لے کے آ رہا ہوں, لیکن پہلے سینس صاحب یہ بتایا. انہوں نے کہا میاں صاحب کا آنا انتخابات کی گارنٹی ہے, اینڈ آئی ایگری ود ہم. میرا اپنا بلیف یہ تھا کہ میاں نواز شریف تبھی آئیں گے جب الیکشن واقعی ہونے دیں. لیکن انتخاب ہونا اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیا میاں صاحب کا آنا, کچھ لوگ کہتے ہیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ انتخاب ہوں گے بھی مگر فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے, ان کے لیے اسٹیکڈ ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, الیکشن تو پہلے ہونے چاہیے تھے نا. میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے الیکشن کیوں جو ہے وہ ہمیں لگتے ہیں کہ یقیناً ابھی ہوں گے. الیکشن تو اس وقت ہونے چاہیے تھے جب کے پی اور پنجاب کی 2 اسمبلیز ٹوٹی تھی. میں تھوڑی ایک چیز وضاحت یاد کروں. یہاں کہا گیا کہ 2018 کے جو الیکشن تھے رگڈ تھے. جس ٹی وی ٹاک شو کا آپ ابھی حوالہ دے رہے ہیں نا, جو کنڈی صاحب نے کل کہا تھا, اس میں ہم ساتھ تھے دونوں. یہ ڈان ٹی وی پہ تھا, میں اور کنڈی صاحب ساتھ ہی تھے اس شو میں. جو کنڈی صاحب نے کہا ہے نا کہ لسٹ آپ اناؤنس کر دیں گے, یہ لوگ ہیں, رزلٹ اناؤنس کر دیں, 70-60 بلین کیوں آپ بلا وجہ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. تو بات دیکھیں نا, سمپل سی چیز ہے. تو کنڈی صاحب نے کل یہ کہا کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ کون سے اشے تھے. میاں صاحب کو کیسے کوئی الہام ہوا کہ انہوں نے پہلے جو اناؤنس کر دیا کہ میں میجارٹی سے آ رہا ہوں. دیکھیں یہ یہاں بتانا, یہ چیزیں کرنا کہ مطلب میاں صاحب آ گئے ہیں, بڑا انقلاب آئے گا, تو میاں صاحب اسی طریقے سے آتے نا. میاں صاحب جس طریقے سے آئے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا نا. جب آپ انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں, ریڈریس کون کر رہا ہے, تلافی کون کر رہا ہے, ان کے نام تو لیے جائیں نا کہ جنہوں نے سزائیں دیں. تلافی کون کر رہا ہے؟ تلافی کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. تلافی تب ہوتی ہے کہ جب آدمی اس کو پراپر وے میں آ کے اس کو فیس کرے. کیا ہوتا, یہی عدالتیں تھی, ایک دن میں ان کو ضمانت دے دیتی نا, آ جاتے نا. کیا تھا, یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ لیڈرشپ بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے جب میاں صاحب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, جو 2-3 صحافی شاید جن کو ایکسیس جو بات کر رہے تھے, آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. جب اس کو الیکشن کمیشن کا پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان فیئر الیکشن کمیشن ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کے مجھے تو سمجھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کب بن گیا, یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کل ویڈیو چلائی تھی, وہاں اسی ٹی وی ٹاک شو میں ہم بیٹھے تھے. یہ انقلاب کی باتیں جہاں ہوتی ہیں, جہاں انہوں نے پہلے بھی کل کہا ہے نا, کل تو جن کو بھی شوق ہے, جو ان کو لائے ہیں نا, تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. سال سوا سال میں جب شیر نے انگڑائی لی نا, تو وہ آپ دیکھیں گے کل کیا انہوں نے باتیں کی ہیں. نام نہیں لیے نا ان 4-5 لوگوں کے جو پہلے وہ کہتے تھے, کل نام نہیں لیے. تو خرم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے بڑا نرم انداز میں اپنا سٹانس نہیں چھوڑا. میں اسی میں آتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹسمین کی نشانی. مالک صاحب میں بات ہی وہی کرنا چاہتا ہوں کہ سٹانس نہیں چھوڑا تو اس طریقے سے نہ آتے جن کے بلبوتے پہ آپ آئے ہیں. عام آدمی آ سکتا ہے کیا؟ کوئی عام آدمی, بکری کا جو چور ہے وہ بھی ایسے نہیں آ سکتا. کنوکٹڈ آدمی کیسے, جیسے قاہرہ صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ پہلا کنوکٹڈ آدمی ہوگا جس کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو بات دیکھیں سمپل سی ہے. جب آپ کبھی بھی بات کریں تو ریئلٹیز کو نہ چھوڑیں. مہنگائی 16 مہینے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومتیں آئی تھیں
تو دیکھیں یہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ 2018 کا الیکشن رگڈ تھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پنجاب میں کیئر ٹیکر یہ اپنے حمزہ شہباز شریف نے حکومت سنبھالی، وہ کون سی اسمبلی تھی، کب الیکشن ہوا تھا؟ سندھ میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی 18 میں، تو وہ کون سے الیکشن ہوئے تھے؟ یہی ہوئے تھے نا۔ یہ جب ابھی پی ڈی ایم کی حکومتوں نے یہاں آ کے حکومت سنبھالی جو اپریل 2022 میں، تو بھائی الیکشن تو وہی 2018 کے تھے نا۔ تفاوت یہ تھا کہ یہ پہلے آپ کا غصہ خان صاحب پہ کم نہیں ہوتا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، لازمی وہ تکلیف دہ مراحل ہیں ان کے لیے۔ یہ 2 پارٹی سسٹم تھا پہلے، فرسٹ ٹائم پاکستان میں پی ٹی آئی کو 3rd پارٹی آئی تو ان کو لازمی اس میں تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے جو پی ڈی ایم کے 16 مہینے کی حکومت ہے تو وہ ایم این ایز بھی اسی 18 میں آئے تھے، تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر کرنی چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ میاں صاحب کا اصولاً آپ خطاب کو چھوڑ دیں، بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن جو ہے نا فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے۔ چلے خورم ایک بریک لے لیتے ہیں، لیٹس ٹیک اے بریک۔ دو شو کائرہ صاحب سے بھی ہمارا دوبارہ رابطہ اسٹیبلش ہو گیا۔ کائرہ صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ خرم صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کا آنا ہی یہ گارنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے، وچ از این انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف۔ لیکن مجھے بتائیں کیا ان کا آنا اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے؟ بیکاز بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ اب وہ مجبوری بن گئے ہیں باقی لوگوں کی پاورز دیٹ بی کی، کیونکہ اب پنجاب کے اندر کیونکہ وہ واحد بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کو اور سب کو، تو اب ان کی شرائط پہ ہی آگے کا فیوچر پاور پلان بنے گا، تو یہ مجبوری ہے۔ تو ابھی بھی آپ کے خیال میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہیں یا آپ کے خیال میں ایک لیول پلینگ فیلڈ تھوڑی سی ٹلٹ ہو جائے گی پی ایم ایل کے حق میں؟ یہ جو آپ نے تجزیہ دوستوں کا بیان کیا ہے نا، یہ تو آپ کا ہے یا آپ کے دوستوں کا، اس کے اوپر تو میں اپنی رائے نہیں دیتا، یہ تو ان کی رائے ہے، تو ان کی رائے کے ساتھ ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا میرا حق ہے، بٹ میں اس پر رائے نہیں دیتا۔ ایک چیز میں صرف اتنی گزارش کروں، جس طرح خرم صاحب نے کہا ہے نا، خرم چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا آنا ہی الیکشن کی گارنٹی ہے، اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا کسی سے، میرے دل میں آپ کوئی غصہ نہیں ہے۔ ان کی سپیچ کا کچھ حصہ وہ بھی تھا جو بطور حکمران یا بطور آنے والے جو وزیر اعظم کے جو باتیں کی جا سکتی ہیں انہوں نے وہ کی ہیں، تو خرم صاحب بھی یہ گارنٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کوئی رعایت نہیں دی جا رہی بلکہ تلافی ہو رہی ہے، وہ انجسٹس جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا اس کا بیلنس ہو رہا ہے، اور 2017 میں بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کو سزا غلط دی تھی، اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے۔ سو گزارش یہ ہے کہ سزا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط دی تھی، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی تھی، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا غیر معمولی ریلیف لیکن ٹھیک ریلیف دیا گیا تھا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے، تلافی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کا طریقہ تو یہی تھا نا کہ میاں صاحب اصولی طور پہ جب ان کو سزا شدہ تھے، ان کو جیل سے ایک ریلیف دے کے باہر بھیجا گیا، وہ آتے تو آ کے قانون کے سامنے سرنڈر کرتے، وہ جاتے ہیں جیل سے ایک قیدی کے طور پہ اور واپس آتے ہیں ایک لیڈر کے طور پہ تقریر کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کچھ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا ان کا ازالہ ہو رہا ہے یا بیلنس ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں تو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا۔ آپ نے بھی بہت سارے سوال ریز کیے، لندن سے ان کی ڈپارچر پہ، دبئی میں ان کے ڈپارچر پہ، لاہور میں ان کے، اسلام آباد میں ان کے لینڈنگ پہ، اور لاہور میں ان کے ریسیپشن پہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو ریلیف دیے گئے وہ غیر معمولی ضرور تھے، لیکن وہ صرف میاں صاحب کو نہیں دیے گئے، بلکہ ہر دور میں جو رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ بیٹھ گیا اس کو اس طرح کے ریلیف ملتے رہے ہیں، اور جو رانگ سائڈ ہسٹری پہ چلا گیا اس کو سارا کچھ، یہ ساری غلطیاں چھوڑ کے بھی اس کو سزاوار ٹھہرا دیا گیا۔ یہ ہسٹری آپ ایک استعارہ استعمال کر رہے ہیں، بیکاز جب آپ کی بات کا میں مطلب سمجھتا ہوں، میں نے کہا نا، تو وہ تاریخ نہیں میں سنائی دیتا، مجھے کچھ اور سنائی دیتا ہے۔ انورٹڈ کاماز میں ہسٹری مینز انورٹڈ کاماز، انورٹڈ
ٹھیک ہے. خرم صاحب ذرا آپ بتائیے نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایسے تقریر کر رہے تھے میاں صاحب جیسے پرائم منسٹر ہوں کہ میں یہ نہیں کروں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا, میں کچھ نہیں لوں گا, تو اور باقی چیزیں ایڈ اپ کریں اور میاں صاحب کا یہ کانفیڈنس دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی بات ہے. سو یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس بات کو ایز اے گیون لے لینا کہ جی بس سزا ہو گئی, بس ٹھیک ہے, ڈسکوالیفائی ہو گئے تو کیا ہو گیا, لڑیں, اور صدارت سے ہٹا دیا کیا ہو گیا, لڑیں, غلط ناحق کنوکشنز ہوئی وہ کیا ہو گیا. بھئی یہ سارے ایشوز جو ہیں اس صدی میں 4 الیکشن ہوئے مالک صاحب, 2002 میں, 8 میں, 13 میں اور 18 میں. 4 میں سے 3 میں نواز شریف کو غیر قانونی, غیر آئینی اور ناحق طریقے سے الیکشن سے باہر رکھا گیا. دس از دا فیکٹ. 4 میں سے 3 الیکشن میں وہ باہر تھے. اب 5واں الیکشن آ رہا ہے اور وہ انہوں نے ایک بڑا پاکستان کا آئی تھنک جو سیاسی سفر ہے اس وقت جتنے بھی سب لیڈرز موجود ہیں ان سے زیادہ کسی نے طے نہیں کیا ہے, سارے اتار چڑھاؤ کسی نے دیکھے نہیں ہیں. تو اس کی بنیاد پر یہ تقریر ہوئی ہے. یہ کہنا کہ جی کوئی وزیر اعظم کی تقریر ہے, وزیر اعظم کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے, اور یہی ہماری جنگ تھی جس کی بنیاد پہ یہ حکومت لی گئی تھی 16 مہینے کی کہ بھئی اگر الیکشن کا تقدس قائم نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اس کو قائم خرم صاحب آج تک پاکستان میں وزیر اعظم کا فیصلہ عوام ہی کرتے رہے ہیں ویسے, جسٹ ایک انوسنٹ سا کوسچن. جی یہاں بھی آپ نے بات کر دی نا کہ 2013 کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ 2013 کا الیکشن واحد الیکشن ہے جس کو پی ٹی آئی کی درخواست پر, جس کا عدالت میں پورا جانچا گیا تھا, اور واحد الیکشن اور کسی الیکشن کا جوڈیشل ٹیسٹ نہیں ہوا, 2013 کے الیکشن کا ہوا تھا. اور 2013 میں عدالت نے یہ کہا کہ وہاں کوئی سسٹمیٹک ریگنگ اس الیکشن میں نہیں ہوئی تھی. تو لہذا 2013 کا الیکشن جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں جی امپرفیکٹ الیکشنز ہیں, لیکن ان سارے امپرفیکٹ الیکشنز کی لائن میں اگر کہیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ 2013 کا الیکشن جو ہے سسٹمیٹک ریگنگ یا سسٹمیٹک irregularity نہیں. ابرو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں, ان کا کوئی ایسی بڑی بات نہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے, ریڈریس ہے, اور جو زیادتی ہوئی ان کا ازالہ ٹائپ ہو رہا ہے. اب انقلاب آئے گا, آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے سیریسلی؟ نہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آج ڈالر جو ہے 285 پہ ہے, کل میاں صاحب آئیں گے اور ڈالر جو ہے 150 پہ یا 50 پہ لے آئیں گے تو ہمیں تو خوشی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے, جو سسٹم ہے, بلاول صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ بھئی ہمارا ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ یہ سسٹم, اس کے جو کہنے کا مقصد تھا یہی تھا کہ مطلب سسٹم مضبوط ہو. اگر ہم 16 مہینے پہلے جو ہم نے گورنمنٹ لی تھی تو اس میں یہی تھا کہ ان کا یہی اسٹانس ہوتا تھا نا کہ یہ سلیکٹڈ. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ماحول چل رہا ہے میاں صاحب کا وہ بھی ایک سلیکٹڈ ہے, ہم اس سے نکل نہیں پائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو خوش تب ہوں گے نا کہ جب ان کی معاشی ٹیم کوئی تبدیل ہو نا. ابھی میاں صاحب نے کل کیا کہا ہے بھائی, بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے, جو انہوں نے نہیں کیا. اچھا جنوبی پنجاب محاذ والی وہی جو انہوں نے جو سوال پوچھا, کوئی صاحب ہی پوچھتا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے بارے میں, تو بھائی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی مخالفت کے لیے اور لوگ بھی کافی ہیں, آپ کا کام نہیں ہے, آپ آئے ہیں الیکشن کروانے کے لیے, آپ الیکشن کروائیں. جنوبی محاذ میں آپ چلے گئے کہ جی 18 میں جنوبی محاذ, بھائی لیول پلینگ فیلڈ الگ چیز ہے. جنوبی محاذ آپ دیکھیں الیکٹیبل جو بھی ہوتے ہیں نا مالک صاحب, ایک پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. الیکٹیبل جب دیکھتے ہیں کہ بھائی حکومت کس کی آنی ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے, موسٹلی لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. اس پہ بات کر یہ دلیل والی جو بات ہے, لیکن پی ایم کو یہ حق نہیں ہے کہ پی ایم اس چیزوں کے کنٹرول میں پڑے. آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ڈیل ہوئی ہے, اندازے ہی ہیں, ایک کنجیکچرز ہی ہیں جو آپ لوگ سارے کر رہے ہیں. دیکھیں جی اللہ کرے ڈیل نہ ہو نا, بھلا ہم کہتے چلیں یہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہ ہو یا کچھ بھی نہ ہو نا. بات یہ ہے کہ ان کو یقین کیسے ہے کہ کل جو ہے نون لیگ جیتے گی اور نون لیگ جو ہے کل یہ اپنے میاں صاحب پی ایم بنیں گے. انہوں نے کیسے اناؤنس کیا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ اس جلسے کے لیے کہا گیا کہ جو جلسے میں آئے گا وہ جنت, دیکھیں حکومتوں سے زیادہ تو جنت ہے نا مالک صاحب, جنت ہے, عمرے کا حج کا ثواب ہے. آپ بات دیکھیں یہ چیزیں. ابھی مشرقی پاکستان کا جیسے ذکر کیا میاں صاحب نے, نہ کریں وہ تو آپ کے جلسے میں بھی ہم نے کسی کو دیکھا تھا, نہیں میں آپ کے جلسے میں بھی کسی نے خاص صاحب کے کان میں کہا اسلامی ٹچ کر دیں تو انہوں نے کر دیا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مذہب کو لیا تھا. جی جی خرم جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو ایک دن میں 9 ضمانتیں ملی لاہور ہائی کورٹ سے,
تو وہ لاڈلے پن کا فیکٹ نہیں تھا. ان کے پاس ایک وقت میں وہ سارے جھوٹے کیسز ہیں خرم صاحب. سنیے بات. آپ بیچ میں بولے نا تبھی میں آپ کو تھوڑا بتاتا. اگر ہم عدالتوں پہ الزام لگائیں گے تو پھر ان کو بھی تو انکریڈیبل فیورز ملی ہے نا. آپ اس خدشے کو تقویت دے رہے کہ جب ایک چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹس اور باقیوں کا رویہ کچھ اور تھا, اب چیف جسٹس سپریم کورٹ بدل دیے ہیں تو وہ رویے بدل رہے ہیں, آپ تو بلکہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اگر سہولت کاری ہوتی تو آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف تو یہ نہ آتا. سپریم کورٹ نے آج ایک 56 سال پرانا قانون جو ہے وہ الٹرا وائرس قرار دیا ہے. تو سپریم کورٹ تو اپنا کام کر رہا ہے, اب آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, انہوں نے آج فیصلہ دے دیا ہے. اگر واقعی سہولت کاری ہو رہی ہوتی تو یہ فیصلہ نہ آتا, لیکن سپریم کورٹ آزاد ہے, اس نے فیصلہ دیا. آخری کامنٹ 10 سیکنڈز. دیکھیں بات یہ ہے نا, آپ جو یہ چیز ہے کہ ڈیل ہے یا نہیں, اب ہم سب کو چھوڑ دیں. وہ جو خواجہ آصف صاحب ہے نا, اس کی بڑی اسٹیٹمنٹ ایک مشہور ہوئی تھی اس پہ پارلیامنٹ میں بھی, ایک کوٹیشن تھی نا اس کی, کچھ وہ ہوتا ہے کچھ وہ ہوتی ہے. بات یہ کہ انہوں نے کہا ہے نا کہ بھئی جب پی پی نے آبجیکشن کیا ہے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں اناؤنس کر رہے, تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں ہے کہ جب یہ میچ جو ہے 16 مہینے پہلے فکس تھا. بھائی بات میں کیوں کہوں, خواجہ آصف نے تو بات ہی ساری ختم کر دی, اس میں کون سا شک رہتا ہے. وہ ان کا جو ہے نا وہ ڈیفینس منسٹر تھا, ہمارا تو نہیں تھا پی ٹی آئی کا. کیا صاحب ویری کوئکلی انہوں نے کہا, خواجہ آصف نے کہا یار اگر میچ فکس تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا, ہمارے ساتھ تھے. کوئکلی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی زیادہ باتیں نہیں, خود اپنے طور پہ میرے بھائی نے بھی بہت ساری باتیں کر دی ہیں, میں زیادہ تلخی والی باتوں میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک بات لیکن ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی ریلیف ملے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو ملے اور غلط ملے تو آپ کو بھی ملے, تو آپ تسلیم کر رہے ہیں. اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ازالہ ہونا تھا اور ہو رہا ہے. یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن اس زیادتی کا طریقہ کار جو ہے وہ جو پاکستان کے قومی ادارے ان کے ساتھ یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں, وہ ریلیف دینے کا طریقہ کار کیا ہے. کیا عدالت کے اہلکار جا کے ایئرپورٹ پہ کسی اور کو بھی یہ فیسلٹی دیں گے اور یہ فیسلٹی دے کے عدالت اقرار کر رہی ہے؟ اسی طرح باقی ادارے جو کچھ کر رہے ہیں, جس طرح ان کو استقبال کیے گئے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ ہونے والی زیادتی پہ پاکستان کے قومی ادارے اب اپنے پشیمانی کا یا اپنی کریکشنز کر رہے ہیں یا ازالہ کر رہے ہیں. ازالے کا طریقہ عدالت کا تھا, عدالت نے سزائیں غلط دی تھی, آج کی عدالت میں آپ کی اپیلیں سنی جاتی, ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح دیا گیا اور واپس آ کے ایک جو ریسپشن میاں صاحب کا, وہ یہ سارے کو بغیر بھی آتے تو بڑا ہو سکتا تھا. مسلم لیگ کو چھوٹی جماعت نہیں ہے کہ وہ استقبال نہیں کرتے. قمر صاحب your points made, run out of time. قاہرہ صاحب بہت شکریہ, خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین یہ پولیٹیشینز کی باتوں پہ تو آپ خود ہی اپنا انالیسس کر لیجئے. میں تو بات کروں گا, جو میرا ایک پوائنٹ اپنا ہے, میرا ایڈیٹوریل نوٹ, وہ ہے ارشد شریف. ارشد شریف کے قتل کو آج ایک پورا سال ہو گیا, ان کی شہادت کی آج پہلی برسی ہے. انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہوا, کوئی انصاف نہیں ملا, ان کا خاندان ابھی بھی انصاف کے لیے ترس رہا ہے. میں آج کافی دیر میرے ان کی والدہ کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا. یقین مانیے آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے جب آپ ان کے بچے دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ویری اسمارٹ بوائز, بیٹی ان کی اور بچے, آپ ان کی اہلیہ سے ملتے ہیں, اتنا حوصلے والا خاندان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انصاف کہاں پہ ان کے لیے, کہاں گئی وہ سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا, اس کی کہاں پہ گئی ڈیولپمنٹس, جو آ کے رپورٹس بنتی تھی ایف آئی اے کی, اس پہ آگے پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم آج اور تو بات نہیں کہ اس پہ کیا کریں, اتنا ہی کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب جہاں باقی چیزیں اتنی اٹھا رہے ہیں تو ارشد شریف والے معاملے کو بھی اٹھا لیجئے, اور میرا خیال ہے اگر اس پہ سو موٹو کر کے بھی کچھ کرنا پڑے تو کر لیجئے. اگر آپ 3 ججز بھی بیٹھ کے اس پہ بنائیں گے تو میرا خیال ہے 184(3) اس پہ اگر لگتا ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, بیکاز یہ خالی ایک بڑے صحافی کی شہادت کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری صحافت کی خاموشی یا بولنے کے درمیان فیصلے کا معاملہ ہے. کل ارشد تھا, گزر گیا کل, آنے والے میں کل میں پتہ نہیں کتنے ہی ہوں گے. دس ہیز ٹو اسٹاپ. ہماری ایک ہی اپیل ہے, خدا کا واسطہ ہے, وقت کی گرد میں بھولنے نہ دیں کسی کو. ہمارا تو ذاتی تعلق تھا, بھائی ہے, بٹ ایون ایز اے منحصر قوم
اگر یہاں بولنے والوں کی خاموشی پہ شور نہیں اٹھے گا تو پھر قبرستان کا سناٹا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.